اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے جو عزت اس کائنات میں خاندان اہل بیت کو عطا کی ہے وہ کسی کو عطا نہیں کی، اور خاندان اہل بیت کی نسبت سے ان کی محبت اور مودت اور ولایت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو عزت دنیا اور آخرت میں گروہ شیعان علی ابن ابی طالب کو بخشی ہے وہ کسی اور کو نہیں بخشی۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آج میری ملت جعفریہ شیعہ اثنا عشریہ مختلف حوالوں سے افتراق اور انتشار کا شکار ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں شیعہ ہوں اور وہ شیعہ نہیں ہے، یعنی شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی آپس میں لڑ رہے ہیں کہ وہ شیعہ ہے اور وہ شیعہ نہیں ہے۔ آج مجھے اس بات پر اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں اور شیعوں کی نشانیاں کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ شیعہ لفظ کا معنی کیا ہے۔ لفظ شیعہ کے جہاں مختلف معنی لغت میں لکھے ہیں، وہاں جس معنوں میں ہم لفظ شیعہ کو دیکھتے ہیں، اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا، تابعداری کرنے والا، ان معنوں کو مد نظر رکھیے گا تاکہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات آپ کے ذہان عالی میں اتر سکے۔ شیعہ کا معنی ہے اتباع کرنے والا، تابعداری کرنے والا، پیروی کرنے والا، کسی کے نقش قدم پر چلنے والا۔ ہم ہیں شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے۔ یہاں سے بالکل جو بات نکھر کر واضح ہو جاتی ہے اور ہر عقل مند آدمی کی عقل میں یہ بات آسانی سے آ جائے گی کہ شیعہ کہلوانے کا حقیقی حقدار وہی ہے جو سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر عمل کرتا ہے۔ اب رہا یہ سوال، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم ان کی سیرت پر کما حقہ عمل کریں۔ بے شک میں اس بات کو مانتا ہوں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر کما حقہ عمل کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی دشوار ہے، لیکن شیعہ کہلوانے کا حقدار وہی شخص ہے جو سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ کوشش کا نام ہے اتباع، کما حقہ تو ممکن نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ دیکھا جائے کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے شیعہ کنہیں تسلیم کیا، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے شیعوں کی نشانیاں کیا بتائیں۔ آج یہ ہو رہا ہے میری ملت جعفریہ میں کہ جو شخص کسی کا مقلد ہے وہ کہتا ہے کہ غیر مقلد جو ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں اور ان کے اعمال قبول نہیں ہیں، اور جو غیر مقلدین ہیں جو کسی مرجع تقلید کی تقلید نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ تقلید کرنے والے جو ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی نظر میں شیعان حیدر کرار کون ہیں اور اہل بیت نے اپنا شیعہ کنہیں تسلیم کیا ہے۔ میں ان عمومی باتوں کو سامنے رکھوں گا جس سے شیعہ لوگ پہلے ہی واقف ہیں، اور اس ٹاپک پہ چونکہ یہ انتہائی حساس موضوع ہے، اس پہ میں وہ باتیں اس لیے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن سے لوگ واقف ہیں، اس لیے کہ میرے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں سے وہی بات کرو جس بات سے لوگ واقف ہوں، لوگوں سے وہ بات نہ کرو جس سے وہ واقف نہ ہوں، کیونکہ اگر ایسی بات کرو گے جس سے لوگ واقف نہیں ہیں تو لوگ تمہارے بھی دشمن ہو جائیں گے اور ہمارے بھی دشمن ہو جائیں گے۔ چونکہ میں نسلی شیعہ نہیں ہوں، میں شیعوں کے گھر میں پیدا نہ ہوا کہ بس سرسری طور پر مجھے شیعت مل جاتی اور میں شیعت کو قبول کر کے اور شیعت پہ یوں ہی سرسری طور پہ وقت گزار کے چلا جاتا۔ میں جب ملت جعفریہ کو شیعوں کو آپس میں انتشار اور افتراق کا باعث بنتا ہوا دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ شیعوں میں انتشار ہے تو مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے وہ عمومی باتیں عرض کرنی ہیں جو بالکل پہلے ہی شیعوں کے ہاں واضح ہیں اور زبان زد عام ہیں۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا شیعوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بات بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی تھوڑے سے مختلف لفظوں سے کوڈ کی ہے، فرمایا جو ایک دن میں 17 رکعت نماز نہیں پڑھتا لیس من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا ایک انگوٹھی ہاتھ میں پہننا یہ ہمارے شیعوں کی نشانی ہے۔ یوم اربعین اور یوم عاشور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا، فرمایا یہ ہمارے شیعوں کی نشانی ہے۔ خاک شفا اپنے پاس رکھنا، فرمایا یہ ہمارے شیعوں کی نشانی ہے۔ اپنے کردار میں صاف اور شفاف اور بے عیب ہونا، فرمایا یہ ہمارے شیعوں کی نشانی ہے۔ کسی کے لیے رنج اور باعث اور دکھ اور تکلیف کا باعث نہ بننا، یہ ہمارے شیعوں کی نشانی ہے۔ اور فرمایا ہر حال میں ہمیں ہی ترجیح دینا، ہماری ہی طرف راغب رہنا، یہ ہمارے شیعوں کی نشانی ہے۔ فرمایا ہماری خوشی پر خوش ہو جانا اور ہمارے غم پر غمگین ہو جانا، یہ ہمارے شیعوں کی نشانی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آخری جملے میں میرے مولا نے بالکل پوری شیعت کو بند کر کے رکھ دیا کہ ہمارے غم میں غمگین ہو جانا اور ہماری خوشی میں خوش ہو جانا یہ شیعوں کی نشانی ہے۔ اب ذرا سوچیے، ایک شخص اگر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر بظاہر انکار کرتا ہو تو کیا اہل بیت اطہار علیہم السلام خوش ہو جائیں گے؟ نہ، غمگین ہو جائیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ شریعت مصطفیٰ کا انکار کرنا ہی اہل بیت علیہم السلام کا غم ہے۔ جب کسی کو شریعت کا انکار کرتے دیکھو تو وہاں غمگین ہو جانا یہ بھی شیعہ ہونے کی نشانی ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی، سرکار گھر سے باہر تشریف لے کے آئے تو کیا دیکھا؟ سرکار سلمان محمدی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دروازے پر کھڑے ہیں اور ان کے پاس کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ سرکار امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے پوچھا سلمان یہ کون لوگ ہیں؟ یا علی یہ دعویٰ دار ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ جب میرے مولا علی علیہ السلام نے سنا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں تو میرے مولا علی علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا سلمان یہ میرے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ مولا کیوں؟ وہ لوگ بھی آگے آئے، مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ مولا فرماتے نہ تم میرے شیعہ نہیں ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے یا علی ہم آپ کے شیعہ ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم شیعہ نہیں ہیں۔ مولا فرماتے تم میں ہمارے شیعوں کی نشانیاں موجود نہیں ہیں۔ یا علی آپ بتائیے آپ کے شیعوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کم کھانے، یعنی کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ سے پیٹ پشت کے ساتھ لگے ہوئے، کمر کے ساتھ لگے ہوئے، کثرت سے رونے کی وجہ سے آنکھیں بے رونق، کثرت سجدہ کی وجہ سے پیشانی پر کثرت سجدہ کے داغ۔ اور بہار الانوار میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا کوڈ کیا ہے فرمان حضرت علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے، فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من لا یصلی صلاۃ اللیل لیس من شیعتنا، فرمایا جو نماز شب نہیں پڑھتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، ظاہر بظاہر علی علی کرنا یہ شیعت نہیں ہے۔ علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا، علی علیہ السلام کے افکار کو اپنا لینا، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اتباع کرنا، یہی شیعت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، شیعان علی ابن ابی طالب، آپ حقدار نہیں ہیں کہ آپ کسی کو شیعت کی سند دیں کہ یہ شیعہ ہے اور یہ شیعہ نہیں ہے۔ جس طرح عبادت کرنا ہمارا کام ہے، عبادت کی قبولیت کی سند ہم نہیں دے سکتے، وہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے عبادت کی قبولیت کی سند دینی ہے اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے لے کے دینی ہے، انہیں کے وسیلے سے ملنی ہے۔ اسی طرح کسی کو شیعہ تسلیم کرنا یا کسی پر شیعت کا لیبل لگانا یا غیر شیعہ ہونے کا لیبل لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے ہم مجالس برپا کریں، ہمارا کام ہے ہم مذہب اہل بیت کی تبلیغ کریں۔ اور بالکل انتہائی اختصار کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے جب وہ اپنے وطن واپس لوٹنے لگا تو ایک عرصہ دراز مولا کی بارگاہ میں رہا تھا، اور جب واپس لوٹنے لگا تو اس نے کہا مولا اپنے وطن جا رہا ہوں واپس، کیا جا کر آپ کے مذہب کی تبلیغ کروں، آپ کے فقہ کی تبلیغ کروں؟ تو امام فرماتے ہیں تبلیغ ضرور کرنا لیکن زبان سے کچھ نہ بولنا۔ اس نے کہا مولا جب زبان سے نہیں بولوں گا تو پھر تبلیغ کیسے کروں گا، آپ کا مذہب بیان کیسے کروں گا؟ مولا فرماتے ہیں تیری زبان نہ بتائے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، تیرا کردار بتائے کہ تو ہمارا ماننے والا ہے، تیرا کردار بتائے کہ جن کا تو ماننے والا ہے ان کا مذہب کیا ہے۔ شیعان علی ابن ابی طالب، انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے آپ سے کہ یہ جو آپس میں افتراق اور انتشار ہے اسے ختم کیجئے۔ خدا را دشمن کو انگلی اٹھانے کا اور دشمن کو دشمنی میں کامیاب ہونے کا موقع نہ دیجئے، آپس میں متحد رہیے، آپس کے مسائل ممبروں پر نہ لائیے۔ آپس کے مسائل اگر آپ نے ڈسکس کرنے ہیں تو اپنے نجی محفلوں میں بیٹھ کر کریں، اور اس پر بھی ڈسکس کرتے ہوئے خدا را ایک دوسرے کے لیے بغض اور عناد اور کینے جیسی چیز نہ رکھیں، بلکہ افہام و تفہیم کو اپنے سامنے رکھیں۔ خدا بند عالم ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔